میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، 15 رجب المرجب گزری ہے اور جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے جو عرس پاک ہے، جو ان کے کنڈے ہوتے ہیں، عموماً یہ 22 کو اس کا رواج ہے۔ یعنی ہم سب میں رائج یہ کر دیا گیا ہے کہ ان کے کنڈے 22 کو ہیں، مگر حقیقتاً ان کے جو کنڈے ہیں وہ ہیں 15 کو، جو کتابوں میں موجود بھی ہے اور بزرگان دین نے اس کو لکھا بھی ہے۔ اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں جو رجب کے کنڈے کرتے آئے ہیں، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرتے آئے ہیں، وہ 15 رجب کو کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں ہماری کم علمی کی وجہ سے ہمارے اندر 22 رجب جو ہے وہ مشہور ہو گیا، اور زیادہ تر لوگ اب جن کو نہیں پتا وہ 22 رجب کو کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں ایک بڑی اہم بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ 22 ہمارے اندر رائج کیوں کر دیا گیا، 15 کیوں نہیں۔ اور ہمارے اندر ایک اور چیز رائج کی گئی ہے کہ 13 رجب المرجب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہے۔ حالانکہ یہ بھی ہمارے اندر رائج تو کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا ثبوت کہیں پر موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو عرب تھے لوگ، اس وقت میں ولادت کی تاریخ کو یہ نوٹ نہیں کیا کرتے تھے، اسی لیے جو ربیع الاول شریف 12ویں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت کی تاریخ ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ کا قول کچھ ہے اور کچھ کا قول کچھ تاریخ کو ہے ربیع الاول شریف کا مہینے کی ہی تاریخیں، کچھ کہتے ہیں 9 کو، کچھ کہتے ہیں 28 کو، کچھ کہتے ہیں 12 کو، اور کچھ کہتے ہیں کہ 6 کو۔ اس طرح یہ مختلف اقوال موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جب ہوئی ہے ظاہری، تب بھی تاریخ کو ذہن میں نہیں رکھا گیا، مہینہ تو ذہن میں رہ گیا، لیکن جو تاریخ ہے اس کو کسی نے کچھ تاریخ بیان کی، کسی نے کچھ تاریخ بیان کی، جس کی وجہ سے اختلاف ہو گیا تاریخ کے حوالے سے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ پہلے جو لوگ تھے وہ تاریخ جو وفات ہے اور تاریخ ولادت ہے وہ ذہن میں نہیں رکھتے تھے، اس کو نوٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے جو وفات کی تاریخ ہے اس میں بھی آ کے کہیں نہ کہیں ہمیں تضاد نظر آ جاتا ہے، اقوال میں جو اختلاف ہے وہ بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جو بزرگان دین کا قول ہے وہ 12ویں تاریخ پر ہی ہے، جس وجہ سے 12ویں تاریخ ہی منائی جاتی ہے، کیونکہ زیادہ اقوال اسی پر ہیں۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولادت کی تاریخ ہے، وفات کی نہیں، وفات کی تاریخ تو ہے 21 رمضان المبارک، یہ وفات کی تاریخ ہے، لیکن جو ولادت کی تاریخ ہے اس میں اختلاف آ جاتا ہے۔ اب ہمارے اندر رائج کرنے والے یہ تاریخیں یہ جو ہیں وہ اہل تشیع حضرات کی طرف سے یہ ہمارے اندر رائج کر دی گئی، ایک 13 تاریخ اور دوسرا 22 تاریخ کنڈے کی۔ حالانکہ 15 تاریخ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرس، اور 15 کو آپ کے کنڈے منائے جاتے ہیں، تو 15 کو ہی بزرگان دین بھی مناتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے اندر یہ رائج کر دیا گیا کہ 13 کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کو رائج کیا گیا اور 22 کو کنڈے رائج کیے گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے عرس جو تھا 22 رجب المرجب، اس کو ہمارے اندر سے بالکل ہی نکال ہی دیا گیا، بالکل ہی نکال دیا گیا۔
اور کسی نے بتایا ہی نہیں کہ 22 تاریخ کو جو عرس بنتا ہے وہ کون سا بنتا ہے اور 15 کو کون سا بنتا ہے، 6 کو کون سا بنتا ہے۔ اس طرح ہمارے اندر کچھ تضاد پیدا کر دیے گئے جس وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں 15 کو منانے ہیں یا 22 کو منانے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیاز کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، چاہے آپ 22 کو کر لیں، لیکن 22 کو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے اس کو کیوں بلا دیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض تھا، انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے اندر سے اس چیز کو نکالنے کی کوشش کی کہ اس چیز کو ان کے اندر سے نکالا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء اکرام کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے کہ جنہوں نے ہماری رہنمائی کی اور ہمیں بتایا کہ یہ طریقہ کار ہے اور ہمیں اس طریقہ کار سے چلنا ہے۔ کسی کو بھی ہم نے بلانا نہیں ہے، کسی کو بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت بھی ہم نے کرنی ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کریں، منع کسی نے نہیں کیا، لیکن کہا کہ آپ 13 کی بجائے 10 کو کر لیں، 6 کو کر لیں، 7 کو کر لیں، 8 کو کر لیں، 16 کو کر لیں، لیکن 13 کو آپ خاص نہ کریں، مہینے میں جس تاریخ کو مرضی کر لیں، کرنے سے منع کسی نے نہیں کیا۔ لیکن آپ 22 رجب المرجب کو پھر ہمارے اندر سے کیوں نکال رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم تو منع نہیں کر رہے کسی کو کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کو منانا نہیں ہے یا ان کا ذکر خیر نہیں کرنا، بلکہ اہل سنت تو گاج باجی کے کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے، تو ہم ذکر نہ کریں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن سے محبت مومن ہی کر سکتا ہے، منافق کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم 21 رمضان کو بھی شہادت مناتے ہیں اور رجب المرجب میں ان کی ولادت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم کسی اور صحابی کا دن چھوڑ کر اس میں کسی اور کا دن منائیں۔ جس کا جو ہے دن اس میں اس کا دن منانا چاہیے، اس میں اس کی نیاز کرنی چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رجب المرجب کی جو 15 رجب المرجب ہے، اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوڑھے ہوتے ہیں، اور جو 22 رجب المرجب ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے، یعنی یہ ان کی جو وفات کا دن ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور انہی کی سیرت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ آئیے کچھ سنتے ہیں۔ برادران اسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مسعود یہ ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور آسانیوں کا سبب ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو وجود ہے یہ ہمارے لیے رحمتوں کا سبب ہے، برکتوں کا سبب ہے اور آسانیوں کا سبب ہے، اور ان چمکتے ستاروں کی مانند ہے جو کفر و شرک اور الحاد کی تاریکیوں میں بھٹکتے مسافروں کو صراط مستقیم پر لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو ہم تک جو دین پہنچایا ہے وہ صحابہ نے پہنچایا ہے۔ اگر ہم کسی صحابی کو اندر سے جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں تو پھر جو روایات ان سے ہمیں ملتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں، تو پھر ان احادیث کو بھی ہمیں چھوڑنا پڑے گا، اور حدیث کی جو حفاظت ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اور جو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایات کی گئی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات منسوب ہے وہ انہوں نے روایات کو لکھا ہے، اور کئی روایات تو وہ ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ صحیح روایات ہیں۔ تو
تو جو صحیح ہے تو اس کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا. اور بخاری شریف کا جو دلیل دیتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا ہے، جہاں پر بھی کیا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا عقیدہ بھی واضح کیا ہے. اس کی کیا وجہ، کس طرح عقیدہ واضح ہو گیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس بھی صحابی کا ذکر آیا ساتھ لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو. تو اس طرح کے جو الفاظ لکھتے ہیں تو ان کا عقیدہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے دل میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے، اور مسافروں کو، بھٹکتے ہوئے کو، اور جو تاریکیوں میں گم ہے ان کے لیے یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم پر لانے کا ذریعہ ہے. اسلام کے جس تن آور مضبوط اور وسیع و عریض درخت کے سائے میں ہم آج پناہ لیے ہوئے ہیں، ان مقدس ہستیوں نے اس کی آبیاری اپنے خون جگر سے کی ہے. صرف یہی نہیں بلکہ اس دین متین کو زمانے کی تند و تیز ہواؤں اور طوفانوں سے بچانے کے لیے اپنا گھر بار، جان و مال، عزت، آبرو، دنیاوی مناصب، حتیٰ کہ عزیز و اقارب کو بھی راہ خدا میں قربان کرنے سے گریز نہیں کیا. تو یہی وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جنہوں نے اپنا مال بھی قربان کیا ہے، اپنا جان بھی قربان کی ہے، اپنی اولاد بھی قربان کی ہے، اور اپنا گھر بار قربان کر کے پوری زمین میں پھیل گئے. اس لیے پھیل گئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے اس کو پوری دنیا تک ہم نے پہنچانا ہے. تو یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ جو جنگیں ہوئی ہیں، جو اسلام کو فتوحات ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتوحات دی، تو یہ کون تھے؟ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہی ہیں. اور خصوص بالخصوص حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حکم دیا کرتے تھے کہ تم قرآن کو لکھو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبین وحی جو ہیں، جن صحابہ کرام کا ان میں نام آتا ہے، ان میں ایک حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے. تو یہ کاتب وحی بھی ہیں، انہوں نے قرآن لکھا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن لکھا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا ہے. اور جن سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وحی قرآن لکھایا ہو، اگر ان کو ہم نے جناب اندر سے نکالنا ہے، ان کا بغض ہم نے دل میں رکھنا ہے، تو ہمیں قرآن پاک میں بھی ہمیں پھر شک کرنا پڑے گا. تو قرآن پاک میں شک کرنے والا تو ویسے ہی کافر ہے، تو وہ تو کافر ہو جائے گا جو قرآن میں شک کرے گا. تو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام ہے، مرتبہ کاتبین وحی ہے. اگر ان کو ہم نے کسی طرف سے غلط کرنا ہے تو پھر ہمیں سب سے پہلے قرآن میں شک کرنا پڑے گا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے بندے سے کیا قرآن لکھوائیں گے، اپنی وحی لکھوائیں گے، اس کی ترتیب کروائیں گے کہ جس کا گمراہ ہو جانے کا اندیشہ ہو؟ وہ ایسی بات تو نہیں ہے. کاتبین وحی میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو گمراہ ہویا ہوا ہو. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہے. آئیے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سی روایات بھی ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے. احادیث مبارکہ میں آپ کو متعدد فضائل وارد ہے جن سے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کا خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 40 برس ملک شام کے حاکم رہے. آپ کی یہ وسیع سلطنت اور مختلف شہروں پر مضبوط حکمرانی بھی دعائے رسول کا نتیجہ ہے. حضرت سیدنا مسلمہ بن مخلد
رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح دعا کی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ایک صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کی ہے۔ وہ دعا کیا ہے کہ اللہ معاویہ کو شہروں کی حکومت عطا فرما اور اسے برے عذاب سے بچا۔ جس کے عذاب سے بچنے کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں اور ان کو سلطنت مل جائے، اس کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیں تو پھر شک کرنے کی گنجائش باقی رہ ہی نہیں جاتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے یہ مقبول دعا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعا فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے، رد نہیں کرتا۔ اب حضرات ذی وقار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو علم قرآن اور علم حساب عطا ہوا۔ حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ فرمایا کہ اے اللہ معاویہ کو قرآن اور حساب کا علم عطا فرما۔ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا معاویہ حلیم الطبی حساب الدان تھے، یعنی بہترین حساب دان تھے، یعنی آپ بہت بڑے حساب دان تھے اور قرآن کا علم رکھنے والے تھے۔ اور یہ سارا کچھ کیا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو حکومت ہے وہ قائم رہی، حضرت امام حسن کے دور میں بھی قائم رہی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو بھی ان کے آپس میں معاملات ہوئے، اس کے لیے میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان معاملات کو ڈسکس کریں گے تو پھر اس کا دین کو کوئی فائدہ نہیں، الٹا ہمارا اپنا نقصان ہے۔ وہ نقصان کیا ہے کہ جو بڑوں کا معاملہ ہوتا ہے اور بڑوں کا نقصان ہوتا ہے، اسے ایک روایت ہے جو کتابوں میں موجود ہے، اس کا حوالہ کسی وقت میں آپ کو پیش کروں گا، لیکن پوری ذمہ داری سے یہ روایت سنا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ جو میری طرف سے شہید ہوئے اور جو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شہید ہوئے، دونوں ہی جنتی ہیں، دونوں ہی جنتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کے بڑے گروہ میں یہ صلح کروائے گا، اور انہوں نے صلح کروائی اور حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو حکومت بھی سونپ دی۔ یہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قدم اٹھایا کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو حکومت دے دی اور ان سے صلح کر لی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان سچ ہو گیا کہ جو یہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کے بڑے گروہ میں صلح کروائے گا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چونکہ مسلمانوں کے دو گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا ہے، لہذا ان دونوں طرف سے جتنے شہید ہونے والے ہیں سارے کے سارے جنتی ہیں، اور ان کو شہادت کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی آپس میں صلح کروا دینا، تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر المومنین بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں، اور ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اور امام حسن نے آگے بڑھ کے صلح کی، تو امام حسن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے میرے ابا جان سے قتال کیا ہے،
انہوں نے جنگ کی ہے، ان کو پتا تھا، لیکن جو امام حسن کا فیصلہ ہے اس کے پیچھے ہماری آنکھیں بند ہیں۔ اور یزید کے ساتھ امام حسین نے جنگ کی ہے، جو امام حسین کا فیصلہ ہے اس کے پیچھے بھی ہماری آنکھیں بند ہیں۔ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ امام حسن نے صلح کر لی، ہماری صلح، اور یزید کے ساتھ امام حسین نے جنگ کی، قیامت تک یزید کے ساتھ ہماری جنگ ہی رہے، صلح نہیں ہو سکتی۔ نہ اس کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ بولتا ہے، اس کے بارے میں کھل کے لعنت ڈالی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آل رسول کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی رحم والا معاملہ نہیں ہے، اس پر تمام حضرات لعنت ہی برساتے ہیں، اس کو کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا۔ لیکن ہم اس سے یہ کہا جائے کہ جناب اگر آپ نے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اچھا کہا ہے تو آپ نے یزید کو بھی اچھا کہہ دیا ہے۔ بھائی کسی باپ کا جو بیٹا برا نکل آئے اور اس کا باپ اچھا ہو، بیٹا برا نکل آئے، تو کیا تم اس کے باپ کو جناب دین سے نکال دو گے؟ اس کے باپ کو تم برا کہو گے؟ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر باپ اچھا ہے، اس نے کوشش کی ہے، اس کی تربیت کی، اور وہ پھر بھی برا ہو گیا ہے، تو پھر اس کے باپ کو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ نہ تم اس کے باپ کو جناب یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں، اس کا کوئی روزہ قبول نہیں، روزہ نماز تم نے قبول کرنا ہے، وہ تو اللہ نے قبول کرنا ہے۔ تو جو بڑوں کے معاملات ہیں اس سے باہر نکل کے ان کا آپس میں پیار، محبت، صلح، ان کی جو شان ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، وہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ان کی محبت ہونی چاہیے، اور ان کی محبت کو ہی ہمیں آگے پھیلانا چاہیے۔ اسی میں دین کی جو ہے وہ سر بلندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت ادا